بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الناس كلهم مشتاقون إلى الجنة والجنة مشتاقة إلى الفقراء فلا تحقروا أحدا من المسلمين. وقال مولانا سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام: اللہم انی اعوذ بک من الازراء بالمقلین. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین، زین العابدین، امام العارفین، امام سجاد علیہ السلام نے اس عظیم الشان دعا میں جہاں اخلاقی کمزوریوں کو اور اخلاقی بیماریوں کو اور انسان کے لیے مہلک امراض کو بیان کیا ہے اور ان کی عواقب اور انجام سے آگاہ کیا ہے، ان بیماریوں میں سے اور ان خطرناک اخلاقی امراض میں سے ایک انتہائی مہلک مرض فقیروں کی توہین کرنا ہے، اور فقیروں کو اور نادار اور بے کس انسانوں کو حقیر جاننا ہے، انہیں پس سمجھنا ہے. چنانچہ امام سجاد کا فرمان ہے: اللہم انی اعوذ بک من الازراء بالمقلین. میرے پروردگار، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فقیروں اور بے کسوں کی توہین سے اور ان کو حقیر سمجھنے سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. مومنین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے: دین مقدس اسلام میں کسی کو حقیر جاننے کی سخت مذمت کی گئی ہے، بخصوص فقیر، نادار، غریب، وہ لوگ جن کی زندگی میں دنیاوی وسائل کی کمی ہے. ان کے پاس گھر نہیں، ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس ثروت نہیں، اور دنیاوی وسائل سے، دنیاوی امکانات سے وہ محروم ہے. دنیاوی وسائل سے یا امکانات سے، مال سے، دولت سے محروم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی مقام بھی نہیں، ان کا کوئی رتبہ بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی درجہ بھی نہیں. ہو سکتا ہے یہی فقیر، یہی غریب، یہی نادار انسان یہ اولیاء الہی میں سے ہو، خدا کی بارگاہ میں اس کا عظیم رتبہ ہو، اس کا عظیم مقام اور عظیم درجہ ہو. لہذا اولاً دین مقدس اسلام تمام انسانوں کی عزت اور احترام کا حکم دیتا ہے، اور سب انسانوں کے لیے تعظیم اور احترام کے ساتھ پیش آنے کا، تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے. یہ حکم عمومی ہے، تمام مسلمانوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ، تواضع سے پیش آؤ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور کسی کی توہین اور کسی کی تحقیر نہ کرو. سرور کائنات کا فرمان ہے: لا تحقروا احدا من المسلمین. مسلمانوں میں سے کسی ایک کی توہین نہ کرنا، کسی کی تحقیر نہ کرنا. اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی کی توہین کیا جائے، کسی کی تذلیل کیا جائے، یا معاذ اللہ کسی انسان کو حقیر سمجھ کر اس کی بے عزتی کیا جائے. کسی انسان کی بے عزتی کرنے کی، توہین کرنے کی، تحقیر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. بخصوص معاشرے کے اندر لوگوں میں تفاوت ہے، لوگوں میں درجات ہے. کچھ لوگ امیر ہیں، ثروت مند ہیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، سب لوگ ان کے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، دولت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس نہ مقام ہے، نہ منصب ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے. اب ایسے لوگوں کو ممکن ہے کچھ جاہل اور نادان لوگ ان کی توہین کرے، ان کی تحقیر کرے، انہیں پست سمجھے اور حقیر سمجھے.
لہٰذا دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، حضرت امام سجاد نے جہاں اخلاقی امراض کو بیان کیا ہے، ایک خطرناک بیماری یہ ہے کہ تم معاشرے میں لوگوں کو اس انداز سے سمجھے کہ پیسے والے وہ بڑے عزت والے ہیں، وہ بڑے احترام والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مقام بھی نہیں ہے، خدا کے پاس ان کا کوئی رتبہ بھی نہیں ہے۔ یہ نظریہ، یہ فکر، یہ انتہائی پست انسانوں کی فکر ہے۔ لہٰذا مولا نے ارشاد فرمایا کسی فقیر کی توہین نہ کرنا اور کسی غریب کی توہین نہ کرنا۔ غریب اور فقیر اس کی توہین کرنا یہ ایک اخلاقی بیماری ہے، یہ جہالت کا نتیجہ ہے، یہ نادانی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اولاً کسی انسان کی توہین نہ کیا جائے، کسی کو حقیر و پست نہ سمجھا جائے، بالخصوص اگر کوئی فقر میں مبتلا ہے، غربت میں مبتلا ہے، اس کے پاس دنیاوی وسائل نہیں ہیں، تو اس کی مدد کیا جائے، اس کی نصرت کیا جائے، اس کی جو اقتصادی اور مالی مسائل ہے، اس کی جو مالی پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جو فقیروں کی مدد کرتے ہیں اور فقیروں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی مالی اور اقتصادی مسائل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کا عظیم مقام ہے، خدا ان کو عظیم رتبہ دیتا ہے اور فقیروں کی خدمت کرنے کا عظیم صلہ عطا کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم فقیروں کی عزت کریں، فقیروں کے احترام کریں، فقیروں کو انتہائی تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں، اور پھر صرف دل میں ان کا احترام کرنا یا ان کو لائق تعظیم سمجھنا کافی بھی نہیں ہے۔ وہ مسائل کا شکار ہیں، وہ پریشانیوں کے شکار ہیں اور وہ اقتصادی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو تمہیں خدا نے اگر دولت دی ہے، ثروت دی ہے، خدا تمہیں دولت سے امتحان لے رہا ہے۔ جس طرح فقیر کی فقر سے امتحان لیتا ہے، غربت بھی امتحان ہے، دولت بھی امتحان ہے، تو خدا تمہیں دولت دے کر تمہیں آزما رہا ہے کہ تم کتنا فقیروں پر توجہ دیتے ہو، کتنا فقیروں کے مسائل اور اقتصادی پریشانیوں کو دور کرتے ہو۔ لہٰذا نہ تنہا فقیر کی توہین نہیں کرنی چاہیے، انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ فقیروں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، ان کا عزت اور احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ رابطے کو بڑھایا جائے، اور پھر ان کی مسائل اور ان کی پریشانیوں کو اور ان کی جو اقتصادی مشکلات ہے ان کو دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیا جائے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے، حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے جناب ابو بصیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ کتاب محاسن باب الاخلاق میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مومن کی توہین کرے اور مومن کی تحقیر کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ثروت نہیں ہے، یا اس کی ذات جو ہے وہ پس ذات سے ہیں، اس کے خاندان جو ہے وہ پس خاندان میں سے ہیں، اس کی ذات میں کوئی کمی دیکھتے ہوئے یا اس کو فقیر اور اس کو غریب سمجھتے ہوئے اگر کسی کی توہین کرے، تو رب العزت اس شخص کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جو دوسروں کی توہین کر لیتا ہے، خدا اس کو بخشتا نہیں ہے۔ جو دوسروں کی بے عزتی کرنے والا ہے، توہین کرنے والا ہے، اس روایت میں آیا ہے پروردگار عالم اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے عزتی کر لیتا ہے، اور وہ بھی ایسا دردناک اور ایک انتہائی عظیم توہین۔ فرمایا تمام انبیاء کے سامنے، تمام اولیاء کے سامنے، روز محشر تمام لوگوں کے سامنے فقیروں کی توہین کرنے والے کو خدا لاتا ہے، اور لا کے رب العزت کہتا ہے یہ وہ انسان تھا کہ جو میرے فقیروں اور غریبوں کی توہین کرتا تھا اور انہیں حقیر سمجھتا تھا، لیکن سب کے سامنے اس کی توہین کی جاتی ہے اور اس کی تحقیر کی جاتی ہے تمام خلائق کے سامنے۔ یہ روایت آیا ہے، مولا امام صادق علیہ السلام نے اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، لا تحقر مؤمنا فقیرا فإنہ من حقر مؤمنا فقیرا حقرہ اللہ ولم یزل اللہ ماقتا علیہ۔ کسی بھی مومن جو فقیر ہو، غریب ہو، اس کی توہین نہ کرنا، اس کو حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ جو شخص کسی مومن فقیر کی توہین کرے، تحقیر کرے، رب العزت اس کی توہین کرتا ہے، اس کی تحقیر کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا خدا اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے، خدا اس شخص پر ناراض ہوتا ہے جو فقیروں کو فقر کی وجہ سے ان کی توہین کر رہا ہے، انہیں حقیر سمجھ رہا ہے
کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس ثروت نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی توہین و تحقیر کرے، اس شخص پر خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اور اس وقت تک خدا غضبناک رہتا ہے جب تک یہ اپنی فکر کو نہ بدلے، جب تک یہ اپنے نظریے کو نہ بدلے، اور خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر جب تک یہ توبہ نہ کریں، مومن کی یا فقیر کی توہین اور تحقیر کو خدا نہیں بخشتا۔ اور اگر اسی حالت میں اگر یہ دنیا سے چلا جائے تو تمام مخلوق کے سامنے، تمام اہل محشر کے سامنے اس شخص کو خداوند لاتا ہے اور لا کے اس کو ذلیل و خوار کر لیتا ہے۔ اس روایت میں آیا فلم یزل اللہ ماقتا علیہ، خدا اس پر غضبناک رہتا ہے حتی یرجع، جب تک یہ اپنے نظریے سے اس توہین اور تحقیر سے پلٹ نہ جائے، توبہ نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ اسی طرح سے مر جائے تو پیغمبر مولا امام صادق علیہ السلام فرمایا من حقر مؤمنا لحقر ذاتہ او لفقرہ شہرہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، پروردگار عالم وہ شخص جو کسی کو خاندان پس سمجھتے ہوئے، اس بندے کے درجے کو کم سمجھتے ہوئے، یا مال و دولت کا نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اس کی توہین کرے تو رب العزت اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے لا کر اس کو رسوا کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ روایت اعمال صدیق میں جناب شیخ صدوق نے تحریر کیا ہے، حضرت مولا سامن الحجج عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے تم کسی فقیر اور امیر میں فرق نہ ڈالنا، امیر کو لائق احترام، لائق تعظیم سمجھ کر ان کے سامنے جھکیں، ان کو احترام کرے، ان کو بہت پروٹوکول دے، بڑی عزت دیں، اور فقیر کو نہ سلام کرے نہ اس کا احترام کرے بلکہ اس کو لائق احترام بھی نہ سمجھے۔ اگر تم فقیر اور امیر میں فرق ڈالو گے تو حضرت مولا امام صادق علیہ السلام، مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص پر خدا غضبناک ہوگا اور اس کی ایمان جو ہے وہ ایمان کی جو روح ہے وہ نکل جائے گی اور اس کا ایمان چھین لیتا ہے خدا اس سے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا تمہاری فکر میں یہ تمہاری سوچ نہ ہو کہ دولت مند لائق عزت ہے، لائق احترام ہے، ان کے ساتھ جھک کے ملنا چاہیے، ان کو خوشحال کرنا چاہیے، ان کو احترام کرنا چاہیے، پھر اس کے نتیجے میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ غریب کا احترام میں کیا فائدہ ہے؟ غریب کو عزت کرنے سے کیا ملے گا؟ اس انداز سے اگر تمہاری زندگی اگر گزرے تو مولا نے فرمایا پروردگار عالم تمہیں ذلیل قرار دے گا۔ لہٰذا مومن ہر ایک قابل تعظیم ہے، لائق احترام ہے، فرق نہیں ہے، امیروں کو کوئی برتری نہیں ہے غریبوں کے اوپر، دولت کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ دولت اگر راہ الہی میں خرچ ہو، دین کے اوپر خرچ ہو، دولت سے دین کی نصرت ہو، خدا اس کو جزا دیتا ہے۔ لیکن صرف دولت مند ہونا، دنیا کے سب سے عظیم دولت مند قارون تھا، خدا نے قارون کو زمین کے نیچے دسا دیا اور عذاب میں مبتلا کیا۔ لہٰذا صرف دولت مند ہونا لائق عزت اور لائق احترام نہیں ہے، اور فقیر ہونا توہین کا سبب نہیں ہے، تحقیر کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا فقیر اور امیر میں فرق نہ ڈالنا، جہاں فقیر امیر کے لیے تم عزت کرتے ہو وہاں غریب کی بھی عزت کیا کرو، فقیر کی بھی عزت کرو، ان کو بھی سلام کرو، ان کو بھی احترام کرو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس روایت کو جناب محمد ابن مسلم نے جناب باقر العلوم مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور انتہائی عظیم الشان اور انتہائی عبرت آمیز روایت ہے۔ میری خواہش ہے تھوڑی سی اس روایت پر دقت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس روایت میں مولا نے ان لوگوں کا مقام بیان کیا ہے جو فقیروں سے محبت کرتے ہیں، فقیروں کی عزت کرتے ہیں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مالی اور اقتصادی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقام اور منزلت کو بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ فقراء جو فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے دنیا میں ہزار پریشانیوں میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے کسی سے شکایت نہیں کی ہے، وہ اپنی فقر کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکے نہیں ہے، وہ انتہائی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زندگی کی ہے، بردباری کے ساتھ۔ لہٰذا مولا نے ارشاد فرمایا تمام فقراء عالم جنہوں نے فقر کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں بیچا بلکہ صبر کرتے رہے، استقامت کرتے رہے اور فقر کے ساتھ ان مشکلات کو برداشت کرتے رہے، مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، کہاں ہے وہ فقراء جو فقر میں مبتلا رہے، غربت میں مبتلا رہے، ہزاروں مشکلات میں گرے رہے، وہ کہاں ہیں؟ اس صدا پر،
اس خدا کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے سارے فقراء خدا کے حضور میں آتے ہیں، تو اس وقت رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، اے فقیرو، میں نے تمہیں اس لیے فقر میں مبتلا نہیں کیا ہے کہ تمہاری توہین ہو جائے، تمہاری تحقیر ہو جائے۔ تمہیں فقر میں مبتلا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں مقام دیا جائے، تمہیں رتبہ دیا جائے، اور قیامت میں تمہیں عظیم پاداش دیا جائے۔ لہٰذا تم سب نے صبر کی، استقامت کی، فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکے نہیں، اپنی دین کو فروغ نہیں کیا، اس کا اب پاداش یہ ہے، تم سب کو میں نے جنتی قرار دیا ہے، جنت میں تمہارا مقام ہے، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ، تم سب جنت میں چلے جاؤ، تم سب کو میں نے جنت عطا کیا ہے، لیکن اکیلے جنت میں نہ جانا، جاؤ صحرائے محشر میں، ان لوگوں کو پہچانو، ان کو تلاش کرو، ان کو ڈھونڈ لو جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہے، اور تمہاری فقر اور غربت کو دیکھتے ہوئے وہ تمہارے محسن تھے، تمہیں گھر بنا کے دیا، تمہیں لباس بنا کے دیا، تمہارے اقتصادی مسائل کو حل کرتے رہے، لہٰذا ان امیروں کو بھی ساتھ لے کے جنت میں چلے جانا۔ مولانا نے ارشاد فرمایا، یہ فقیر ڈھونڈتے ہیں معاشر میں ان امیروں کو جو دین کی خدمت گزار ہے، فقیروں کی عزت اور احترام کرنے والے ہیں، فقیروں کی مسائل و مشکلات کو سمجھتے ہوئے زندگی بھر ان کی خدمت کرنے والے، ان امیروں کو رب العزت فقیروں کے ساتھ حکم دیتا ہے، اے فقیرو، ان کا ہاتھ تھام لو اور اپنے ساتھ بہشت میں چلے جاؤ، اور نتیجے میں یہ فقیر بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، وہ امیر جنہوں نے اپنی دولت سے فقیروں کی مدد کی ہے وہ بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے فقیروں کی خدمت کرنے کا پاداش اور ان کو لائق تعظیم اور احترام کرنے کا پاداش۔ اس روایت کو آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں، ان محمد ابن مسلم ان الباقر علیہ السلام یوقف فقراء المؤمنین یوم القیامہ فیقول الرب تبارک و تعالی لہم انی لم افقرکم من ہوانکم۔ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، کہاں ہے اے فقیرو؟ جب سب فقیر خدا کی بارگاہ میں آئے، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، میں نے تمہیں فقر میں، غربت میں اس لیے مبتلا نہیں کی کہ تمہاری توہین و تحقیر ہو جائے، وَلَٰكِنِّي أُفَقِّرُكُمْ لِأُبْلِوَكُمْ، میں نے تمہارے امتحان لینے کے لیے، تم کتنا صبر کر لیتے ہو، اور عظیم درجات اور پاداش دینے کے لیے تمہیں فقر میں مبتلا کیا ہے۔ فقر پر صبر کرنا اور فقر کو برداشت کرنا عظیم درجات کا باعث ہے۔ اس کے بعد فرمایا، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فِي الدُّنْيَا أَخَذْتُمْ بِيَدِهِ أَدْخَلْتُمُوهُ الْجَنَّةَ، دنیا میں جس نے بھی تم لوگوں کے ساتھ نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے، انہیں تلاش کرو اور پھر ان کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا عزیزو، یہی سیرت آل محمد ہے۔ ائمہ طاہرین زندگی بھر فقیروں کا احترام کرتے رہے، ان کے لیے باپ بن کے رہے۔ تمام ائمہ کے بارے میں یہ لفظ تاریخوں میں آیا ہے، ابا المساکین والفقراء، وہ فقیروں کے باپ تھے اور مسکینوں کے باپ تھے۔ ان کی زندگی بھر ان کے ساتھ محبت بھی کرتے رہے، ان کی مالی اور اقتصادی مشکلات کو بھی حل کرتے رہے۔ یہ آل محمد کا پیغام ہے، یہ آل محمد کی سیرت ہے۔ ایسا کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں عظیم پاداش عطا کرے گا اور دنیا اور آخرت دونوں کی عزت پائیں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدا یا پروردگار ہمیں آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور فقیروں کی خدمت کرنے کی اور فقیروں کی توہین سے، تحقیر سے بچنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔